آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی قصہ سمجھیں گے، حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں معجزے ہیں، گمشدہ کتابیں ہیں اور ایک ایسی غلط فہمی ہے جس نے تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ تو آئیے سیدھا اس مرکزی سوال پر آتے ہیں جس نے صدیوں سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ آخر ایک نبی کو خدا کا بیٹا جیسا لقب کیوں دیا گیا؟ یہ بات توحید کے تصور سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ کہانی کا آغاز ایک بہت ہی ویران جگہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عزیر اپنے گدھے پر سفر کر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک ایسے شہر سے ہوا جو مکمل طور پر کھنڈر بن چکا تھا۔ ہر طرف بس انسانوں کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ اس تباہی اور موت کے منظر کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک فطری سوال پیدا ہوا، وہی سوال جو شاید کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہن میں آتا ہے: موت کے بعد زندگی دوبارہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس سوال کا جواب اللہ نے لفظوں سے نہیں بلکہ ایک ناقابل یقین تجربے سے دیا۔ حضرت عزیر کو اسی جگہ پر 100 سال کے لیے موت دے دی گئی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھے تو انہیں لگا کہ شاید ایک دن یا اس سے بھی کم وقت گزرا ہوگا۔ پھر ان پر اس معجزے کی حقیقت کھولی گئی۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہوئی۔ اللہ نے انہیں 2 نشانیاں دکھائیں۔ ایک طرف ان کا کھانا تھا جو 100 سال گزرنے کے باوجود بالکل تازہ تھا، اور دوسری طرف ان کا گدھا تھا جو گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اور پھر حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس گدھے کی ہڈیوں کو جوڑا، ان پر گوشت چڑھایا اور اس میں دوبارہ جان ڈال دی۔ یہ ان کے سوال کا ایک عملی جواب تھا، اللہ کی قدرت کا ایک کھلا ثبوت کہ وہ زندگی اور موت پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اب 100 سال بعد حضرت عزیر بالکل ویسے ہی جوان تھے، لیکن جب وہ اپنے شہر واپس پہنچے تو دنیا پوری طرح بدل چکی تھی۔ وہ اپنے ہی شہر میں اپنے ہی لوگوں کے درمیان ایک اجنبی بن چکے تھے۔ کوئی انہیں پہچان ہی نہیں پا رہا تھا۔ ذرا سوچیں، ان کا اپنا بیٹا جو انہیں چھوڑتے وقت ایک چھوٹا بچہ تھا، اب 118 سال کا بوڑھا شخص تھا جو اپنے جوان باپ سے کہیں زیادہ عمر کا لگ رہا تھا۔ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے انہیں ایک کے بعد ایک ثبوت دینا پڑا۔ آخرکار بستی والوں نے ان کے سامنے ایک ایسا مطالبہ رکھ دیا جو اس وقت کسی بھی انسان کے لیے پورا کرنا ناممکن تھا۔ اور یہ آخری آزمائش تورات کے بارے میں تھی، وہ مقدس کتاب جو اس وقت دنیا سے مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ بخت نصر کے حملے میں تورات کے تمام نسخے جلا دیے گئے تھے، اور جو 40,000 علماء سے جانتے تھے انہیں قتل کر دیا گیا تھا، یعنی وہ کتاب صفائے ہستی سے مٹ چکی تھی۔ اس موقع پر ایک اور بڑا معجزہ ہوا۔ حضرت عزیر نے پوری تورات اپنی یادداشت سے سنا دی۔ لوگوں نے تصدیق کے لیے ایک پرانا نسخہ نکالا جسے کسی کے باپ دادا نے چھپا کر زمین میں دفن کر دیا تھا، اور جب ملایا گیا تو ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ بس یہی وہ ناقابل یقین معجزہ تھا جس نے کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑی اور خطرناک غلط فہمی پیدا کر دی۔ اس معجزے کی ہیبت اور عظمت دیکھ کر لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ ان میں سے کچھ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ ضرور خدا کا بیٹا ہے۔ اور بس یہیں سے اس غلط عقیدے کی بنیاد پڑی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اس قسم کے خیال کو شرک کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، جو اسلام میں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عقیدہ بنا ہی کیوں؟ علماء اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس معجزے پر شدید حیرت کا نتیجہ ہو، یا شاید کچھ لوگوں نے بحال شدہ تورات کو مزید معتبر بنانے کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہو۔ اور یہیں پر یہ پورا واقعہ اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی تصور سے جڑ جاتا ہے، اور وہ ہے توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ۔ توحید کا تصور بالکل واضح ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اور اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ والدین اور نہ ہی کوئی اولاد۔ تو یہ درجہ بندی بالکل صاف ہے۔ سب سے اوپر اللہ ہے جو خالق ہے، پھر اس کے نبی ہیں جو انسان ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر باقی تمام انسانیت ہے جو اللہ کی مخلوق ہیں۔ نبی معجزے دکھاتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے، وہ خود خدا نہیں ہوتے۔ تو اس پوری کہانی سے کچھ بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں، خدا نہیں۔ دوسرا، معجزات نبی کی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم، یہ کہانی احترام اور عبادت کے درمیان کی نازک لکیر کو واضح کرتی ہے۔ اور آخر میں حضرت عزیر کا یہ قصہ ہم سب کو ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں احترام اور عبادت کے درمیان کی حد کہاں ہے؟ کسی شخصیت سے عقیدت کب عبادت میں بدل جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔